الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ رب الجلال کے حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب الجلال ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے سامنے اللہ رب الجلال کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ رب الجلال یہ چاہتا ہے کہ اے میرے نبی کے اہل بیت، اے میرے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے رجس کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر دے اور خوب ستھرا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تطہیر کے، طہارت کے، پاکیزگی کے
جو جملے ہیں 2 مرتبہ استعمال کیے گئے ہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ، کہ اللہ تمہیں ستھرا کر دے، پاک کر دے، تطہیرا، اور خوب ستھرا کر دے۔ تو اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو جو مقام عطا کیا ہے، جو پاکیزگی اور حرمت عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر ہے، اور بالخصوص پنجتن پاک حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی، اور حضرت امام حسن مجتبی و امام حسین، اور مولا کائنات مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ان چاروں کے جو سردار ہیں، ہم سب کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ملا کر یہ پنجتن پاک بنتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت بھی عظمتوں والی ہے، اور میرے آقا کے صحابہ بھی عظمتوں والے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اہل بیت ہیں پنجتن پاک، یعنی حضور کی ذات، حضرت مولا کائنات کی ذات، حضرت سیدہ خاتون جنت کی ذات، امام حسن مجتبی و امام حسین، یہ 5 افراد ہیں، اور انہیں کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ اب یہ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک پنجتن ہیں گھر والے اور ایک پنجتن ہیں در والے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا جہاں شمار پنجتن پاک میں ہوتا ہے، وہیں شمار آپ کا خلفۂ راشدین میں بھی ہوتا ہے۔ تو 4 خلفاء ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 ہستیاں یہ ہیں، اور 5ویں حضور کی ذات ملا کر یہ بھی پنجتن پاک بنتے ہیں۔ یہ بھی عظمتوں والے، وہ بھی عظمتوں والے، یہ بھی شان والے، وہ بھی شان والے، دونوں کو رب نے وہ مقام عطا کیے ہیں کہ جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں ان کا مقام شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ان کی ذات کے حوالے سے میرے امام نے، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے، جو سوچ دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ ہمیں ان کے معاملات کے اندر، ان کے جو آپس میں جو زندگی میں معاملات ہوئے، اس حوالے سے ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، نجم ہے اصحاب حضور نجم ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی جو حضور کے صحابہ ہیں وہ ہمارے لیے ستارے ہیں، اور جو حضور کے اہل بیت ہے وہ ہمارے لیے کشتی نوح کی مثل ہے کہ جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ بھی اپنی منزل کو پہنچ گیا، اور جس نے ستاروں سے روشنی حاصل کی وہ بھی ہدایت پا گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب ان کی پیروی کرنا، ان کو ستارے ماننا، ان سے محبت کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان سے پیار کرنا، یہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ایک موقع پر، فرمایا کہ اے میری امت، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوں گے جب تک 2 چیزیں تھام کر رکھو گے۔ نمبر 1 اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن پکڑ کے رکھو، مضبوطی سے تھام لو، اور دوسرا میرے اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ اور ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے اگر ایک کو بھی چھوڑ دیا تو یاد رکھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔
پھر ہدایت پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ان دونوں کو تھام کر رکھنا ہے، اللہ کے قرآن کو بھی تھام کر رکھنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے دامن کو بھی تھام کے رکھنا ہے، ہدایت پا جائیں گے۔ حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی کیا کہنے۔ رب ذوالجلال نے آپ کی عظمتوں کا قرآن میں چرچا کیا ہے، قرآن میں آپ کی عظمت کو بیان کیا ہے، آپ کی شان کو بیان کیا ہے، اہل بیت کی شان کو مطلقاً بھی بیان کیا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ نے مسلمان یعنی ایمان والی تمام عورتوں کی سردار تمہیں بنا دیا ہے، یعنی جنت کی جو نوجوان عورتیں ہوں گی ان سب کی جو سردار ہیں وہ آپ ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے، فاطمہ کا مطلب ہے خلاصی والی، آزادی والی، یعنی فاطمہ وہ ہے کہ جسے رب نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فاطمہ وہ ہے کہ اللہ رب الجلال نے فاطمہ پر اور فاطمہ کی اولاد پر جہنم کو حرام کر دیا ہے، یعنی فاطمہ کو بھی اور فاطمہ کی اولاد کو جہنم کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، یعنی جہنم میں جانا ان پر حرام کر دیا گیا، یہ قطعی جنتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ اللہ نے اسے بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہے اور اس کی اولاد کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ نے اسے بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائی ہے، اللہ اسے بھی آزاد کرے گا، اسے بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ جو فاطمہ سے محبت کرے گا۔ دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ فاطمہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محبت فرماتے ہیں، اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کے جو باپ ہیں نا ان کو اپنی بیٹیوں کی قدر نصیب ہو جائے کہ بیٹی ہوتی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا کرتے تھے اور اپنی بیٹی سے پیار کرتے اور اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے۔ اور پھر جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے رہے آتے تو سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نشست سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتی اور اپنی نشست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا کرتی تھی۔ اتنا محبت اتنا پیار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال با کمال ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کے فراق کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال ظاہری فرمایا تو حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئیں، یعنی باپ کا فراق باپ کی جدائی برداشت نہ کر سکیں اور تقریباً 6 مہینے کے عرصے کے اندر آپ کا بھی وصال با کمال ہو گیا اور آپ اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں، یعنی حضور سے اتنا محبت، باپ سے اتنا محبت کہ باپ کی جدائی کا غم برداشت نہ ہوا اور یہاں تک کہ دنیا سے کوچ فرما گئیں۔ حضرت
سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے، اور سیدہ کا مقام دیکھیے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باپ کے لیے رحمت ہیں جو خود رحمت للعالمین ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اولاد کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، یعنی ماں باپ کی فرما برداری میں ہے، ماں باپ کی رضا میں ہے۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کو خوش رکھتی ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے ماں باپ کو دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اللہ ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے کہ آپ ان بچوں کی ماں ہیں، یعنی آپ کے قدموں میں ان بچوں کی جنت رکھی گئی ہے جو خود جنت کے سردار ہیں، جو خود جنت کے سردار ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عورت اپنے شوہر کا ایمان مکمل کر دیتی ہے۔ جب مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، نکاح سے پہلے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے، انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ جب وہ نکاح کرتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم مرد کی بیوی ہیں، اس عظیم فرد کی بیوی ہیں کہ جو خود کامل ایمان والا ہے، جو مکمل ایمان والا ہے، جو اکمل ایمان والا ہے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نکاح میں آئیں، اور حضرت علی کا اپنا ایمان مکمل ہے اور ان کا ایمان مکمل کرنے کے لیے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں آتی ہیں۔ الغرض سیدہ کو رب نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ کائنات میں کسی کو یہ مقام کسی عورت کو نہیں ملا، اور حضرت سیدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کائنات میں ایک عظیم خاتون ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے میری بیٹی کو وہ پاکیزگی عطا فرمائی ہے، وہ طہارت عطا فرمائی ہے کہ کبھی کسی قسم کی ناپاکی نے میری بیٹی کے دامن کو چھوا ہی نہیں ہے۔ میری بیٹی ایسی پاکیزہ ہے کہ کبھی کسی قسم کی غلاظت نے، کبھی کسی قسم کی نجاست نے، کبھی کسی قسم کی ناپاکی نے میری بیٹی کا دامن بھی نہیں چھوا۔ میری بیٹی ایسی پاکیزہ ہے۔ اور ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے، جنت کی حوروں میں سے ایک حور ہے۔ جس طرح جنت کی حور ہر قسم کی نجاست اور غلاظت اور ناپاکی سے پاک ہوتی ہے، اسی طرح میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی ہر قسم کی نجاست اور غلاظت اور ناپاکی سے پاک ہے۔ رب نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے میرے نبی کے گھر والوں، رب نے تمہیں اتنا پاک کر دیا، خوب ستھرا کر دیا کہ کوئی ناپاکی تمہارا دامن بھی نہیں چھو سکتی۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے کر رب کی بارگاہ میں استغاثہ کرے، سچے دل سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو رب نے وہ مقام دیا ہے کہ سیدہ کے نام کے توسل سے رب سے جو دعا مانگی جاتی ہے رب اس دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ سیدہ کو رب نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو سیدہ کا در کا غلام بن جاتا ہے، ان کا نوکر بن جاتا ہے، ان کے بچوں کا نوکر بن جاتا ہے، ان کے بچوں کے گیت گاتا ہے، ان کے بچوں سے محبت کرتا ہے، ان کے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اسے بھی پاکیزہ اور ستھرا فرما دیتا ہے، اس سے بھی ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیتا ہے۔ من جملہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے امت مسلمہ کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک رب کا
قرآن ہے اور دوسری میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے۔ ان دونوں کا دامن تھامنا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے قرآن کا دامن چھوڑ دیا تب بھی ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا تب بھی ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایمان اگر بچانا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن تھامنا ہوگا اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا دامن تھامنا ہوگا۔ یہی وہ در ہے، یہی وہ گھر ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی سرخروئی ملتی ہے، آخرت میں بھی سرخروئی نصیب ہوگی۔